والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ نماز کے مسائل میں سے جو نماز کے فرائض ہیں ان کے بارے میں ہم سن رہے تھے۔ تو نماز کا سب سے آخری فرض خروج بسنعہ اس کا بیان چل رہا تھا، جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ سلام کے ذریعے نماز سے نکلنا یہ نماز کا واجب ہے۔ کوئی بھی ایسا فعل کر کے کہ جس کے ذریعے بندہ نماز سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے نماز سے نکلنا یہ نماز کا فرض ہے، لیکن سلام کے ذریعے نماز سے نکلنا یہ واجب ہے۔ اب اسی سے متعلقہ ایک دو مسائل بیان کیے جائیں گے، اور اس سے پہلے کئی دفعہ ماضی حضرات یہ پوچھتے بھی ہیں، یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ بعض اوقات بندہ جماعت میں اس وقت شامل ہوتا ہے کہ جب نماز کی کچھ رکعتیں نکل چکی ہوتی ہیں، ایک دو یا تین رکعتیں رہ جاتی ہیں، تو اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ بندہ بعد میں اپنی نماز کو کس طرح پورا کرے گا امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد۔ تو چاروں رکعتوں کے بارے میں بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ جب بھی کچھ رکعتیں رہ جائیں تو ان کے بارے میں پتہ ہو کہ اگر کسی کی ایک رکعت رہ جائے یا دو رکعتیں رہ جائیں یا تین یا چاروں رہ جائیں تو وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعتیں کس طرح پوری کرے گا۔ تو اگر کسی کی ایک رکعت جو ہے وہ جماعت سے رہ جاتی ہے کہ جس وقت وہ آ کر جماعت میں شامل ہوتا ہے نمازی، تو امام صاحب دوسری رکعت میں ہوتے ہیں، تو اگر اس کی ایک رکعت رہ جاتی ہے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو وہ پھر تکبیر کہہ کر کھڑے ہو کر جو ایک رکعت رہ گئی ہے، چونکہ وہ سب سے پہلی رکعت تھی جو اس کی رہی ہے، تو وہ اس کو اسی انداز میں ادا کرے گا جس طرح پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے، یعنی سب سے پہلے ثنا پڑھے گا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا کر رکوع سجدہ کرنے کے بعد التحیات پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اگر کسی نمازی کی دو رکعتیں رہ جاتی ہیں، مطلب جب وہ امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا تو اس وقت امام صاحب جو ہیں وہ دوسری رکعت کے سجدے میں تھے یا تیسری رکعت میں تھے، مطلب اس نمازی کی دو رکعتیں رہ جاتی ہیں، تو اب جب امام صاحب کے سلام پھرنے کے بعد وہ کھڑا ہوگا تو پہلے وہی اپنی سب سے پہلی رکعت ادا کرے گا، یعنی ثنا پڑھے گا، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورت الفاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت ملا کر تو اپنی ایک رکعت پوری کرے گا، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی پہلے بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت ملائے گا، اور اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کرتے ہوئے اپنی نماز کو پورا کرے گا۔ اگر کسی نمازی کی تین رکعتیں رہ جاتی ہیں تو بس اوقات یہاں پر دشواری پیش آتی ہے کہ اگر نمازی کی تین رکعتیں رہ جاتی ہیں، وہ چوتھی رکعت میں آ کر جماعت میں شامل ہوتا ہے، تو اب اس نے ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے، اور اب اس کی تین رکعتیں جو رہ گئی ہیں ان کو اس نے ادا کرنا ہے۔ تو ان کو ادا کرنے کا جو درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو وہ کھڑے ہو کر وہی سب سے پہلے اپنی پہلی والی رکعت ادا کرے گا،
یعنی کہ ثنا پڑھے اعوذ باللہ بسم اللہ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی ایک سورت ملائے۔ تو جب وہ اپنی اس طرح ایک رکعت پوری کرے گا، رکوع اور سجدہ کر لے گا، تو اس ایک رکعت کے بعد وہ اتحیات میں بیٹھ جائے گا، اتحیات پڑھے گا سلام سے پہلے تک، اور پھر کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہونے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا، اور اس کے بعد رکوع سجدہ کرے گا، پھر کھڑے ہو کر وہ اپنی آخری رکعت یعنی کہ جو تیسری رکعت ہے حقیقت میں وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، اور اس کے اندر چونکہ قرات کرنا واجب نہیں ہے لیکن سورہ فاتحہ اس کا پڑھنا سنت ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع سجدہ کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اور اگر کسی کی چاروں رکعتیں رہ جاتی ہیں تو وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جس طرح بندہ نارمل 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے شروع سے لے کر آخر تک اسی انداز پر چاروں رکعتیں پڑھے گا۔ تو یہ رکعتیں رہ جانے کی صورت میں بعد میں ان کو ادا کرنے کا درست طریقہ ہے۔ اسی لیے ایک جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی نماز ایسی بھی ہوتی ہے جیسے پہیلی کہا جاتا ہے جس کو، کہ کیا ایسی بھی کوئی نماز ہے کہ جس کے اندر بندہ رکعتیں کم ادا کرے اور اتحیات اس میں زیادہ بیٹھے؟ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ رکعتیں کم پڑھے اور اتحیات جو ہے وہ زیادہ مرتبہ بیٹھے، اور وہ اس طرح ہے کہ مغرب کی نماز کے اندر، مغرب کی نماز میں اگر کسی نمازی کی 2 رکعتیں اس انداز میں رہ جائیں کہ وہ اس وقت جماعت میں شامل ہو کہ جس وقت امام صاحب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کے سجدے میں گئے ہوئے ہیں، اس وقت آ کر جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، یا پھر 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آ کر وہ جماعت میں شامل ہوتا ہے، اس کی 2 رکعتیں رہ چکی ہیں، تو اب وہ آ کر اتحیات میں شامل ہو جائے گا، اتحیات پڑھے گا، اور اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے، اپنی 1 رکعت مزید ادا کریں گے۔ تو چونکہ مغرب کی نماز کے 3 ہی فرض ہوتے ہیں تو تیسری رکعت ادا کرنے کے بعد پھر امام صاحب اتحیات میں بیٹھ جائیں گے، تو اس پیچھے سے آنے والی نمازی کی یہ ٹوٹل دوسری مرتبہ وہ اتحیات میں بیٹھ چکا ہے۔ اب امام صاحب جب سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کریں گے اور یہ مقتدی اپنی نماز پوری کرنے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو چونکہ اس نے امام صاحب کے ساتھ 1 رکعت پڑھی ہے اور اتحیات میں بیٹھنے کا قاعدہ کلیہ یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، اب اس نے 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور پھر جب یہ اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو 1 رکعت پہلے سب سے پہلی والی پڑھے گا، یعنی کہ پہلے ثنا پڑھے گا، پھر وہ اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملائے گا، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد پھر یہ اتحیات میں بیٹھے گا، کیونکہ اس نے 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور 1 رکعت خود پڑھی، اس طرح اس کی 2 رکعتیں ہو گئیں، تو یہ اس کے بعد اتحیات میں بیٹھے گا، اتحیات پڑھے گا، اور اتحیات دروشی سے پہلے تک پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے گا، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ایک سورت ملائے گا، اور اس کے بعد پھر رکوع و سجدہ کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ تو گویا کہ اس نماز کے اندر اس نے 3 رکعتیں ادا کی ہیں اور وہ 4 مرتبہ اتحیات میں بیٹھا ہے، 2 مرتبہ امام صاحب کے ساتھ اور 2 مرتبہ اپنی بقیہ 2 رکعتوں کے اندر۔ اچھا، اسی طرح یہ جو بعد میں آنے والا مقتدی ہے اس کے بارے میں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے
اور وہ ایسا مسئلہ ہے کہ غالباً کئی لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، تو وہ بھی سماعت فرما لیں، وہ سلام پھیرنے کے بارے میں ہی ہے۔ ایسا نمازی کہ جو کچھ رکعتیں نکل جانے کے بعد جماعت میں آ کر شامل ہو۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب سے کوئی واجب جو ہے وہ بھولے سے رہ جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، اور کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، یا کوئی نماز کے اندر مکروہ تحریمی کام جو ہے وہ بھولے سے ہو جاتا ہے، توجہ نہیں جاتی، تو اس واجب کے ازالہ کے لیے، یعنی جو واجب چھوٹ گیا، جو نقص پیدا ہوا نماز کے اندر، تو اس نقص کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب امام صاحب قاعدہ خیرہ میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد وہ ایک طرف سلام پھینک کر 2 سجدے کرتے ہیں، 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر وہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور ساری آخر تک اتحیات پوری پڑھنے کے بعد پھر دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس سجدہ کو، یہ جو 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ سہو کا مطلب ہی بھولنا ہے، کہ گویا کہ اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے نماز میں تو وہ بھی کافی زیادہ اس کے مسائل ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی واجب رہ جائے بھولے سے، تو اس نقص کو پورا کرنے کے لیے آخر میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اور اس سجدہ سہو کو کرنے کے لیے ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہ اس کو کرنے کا طریقہ ہے۔ اب جو مقتدی کچھ رکعتیں نکلنے کے بعد جو ہے وہ جماعت میں شامل ہوا ہے، اب جب امام صاحب قاعدہ خیرہ میں سجدہ سہو کریں گے تو وہ جب ایک طرف سلام پھیریں گے تو وہ مقتدی کہ جس کی ابھی کچھ رکعتیں رہتی ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ وہ جب امام صاحب سجدہ سہو کے لیے سلام پھیریں گے تو وہ مقتدی سلام نہیں پھیرے گا۔ سجدہ کرنے میں تو وہ امام صاحب کے ساتھ شریک ہوگا، دونوں سجدے امام صاحب کے ساتھ کرے گا، اس کے بعد اتحیات اپنی پڑھے گا درود شریف سے پہلے تک۔ امام صاحب تو درود شریف اور دعا بھی پڑھیں گے، لیکن چونکہ اس کی ابھی کچھ رکعتیں رہتی ہیں تو وہ صرف اتحیات پڑھے گا، اور اس کے بعد خاموش ہو جائے گا، یا پھر جو آخر میں کلمہ شہادت ہے اس کو بار بار پڑھتا رہے۔ تو بہرحال اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سلام نہیں پھیرے گا۔ جب سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب سجدے میں جائیں گے تو وہ سجدے میں امام صاحب کی پیروی کرے گا۔ جو مقتدی شروع نماز سے امام صاحب کے ساتھ شامل ہے وہ تو سلام میں بھی پیروی کرے گا امام کی، اور سجدوں میں بھی کرے گا، لیکن جس کی کچھ رکعتیں رہتی ہیں وہ امام صاحب کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا سلام نہیں پھیرے گا، چاہے وہ سلام سجدہ سہو کے لیے کیا جا رہا ہے یا نماز کے آخر میں جو سلام کرتے ہیں نماز کو ختم کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، چاہے وہ سلام ہو، تو جس مقتدی کی کچھ رکعتیں رہتی ہیں وہ امام صاحب کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ اب سجدہ سہو کے لیے جب سلام پھیرا جا رہا ہے، اگر وہ مقتدی جس کی کچھ رکعتیں رہتی ہیں اس نے بھی جان بوجھ کر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ امام کی میں نے پیروی کرنی ہے تو جس طرح امام صاحب کرتے جاتے ہیں میں بھی کروں گا، تو اگر اس مقتدی نے جان بوجھ کر سلام پھیر دیا تو اس مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے لازم ہوگا کہ بعد میں وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھے۔ ہاں اگر اس نے بھولے سے سلام پھیرا، یعنی کہ اس کو اس مسئلے کا علم تو تھا کہ میں نے امام صاحب کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا، لیکن اس وقت وقتی طور پر ذہن میں نہیں رہا اور بھول کر اس نے سلام پھیر دیا امام صاحب کے ساتھ، تو اس کی نماز نہیں جائے گی۔ اور اگر علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا ہے یا نہیں پھیرنا، تو اس صورت میں بھی اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس پر علم کا حاصل کرنا لازم تھا، اور
جس کی کچھ رکعتیں رہتی ہوں وہ جب تک اپنی رکعتیں پوری نہ کر لے اس سے پہلے پہلے وہ کسی بھی قسم کا سلام نہیں پھیر سکتا۔ تو یہ مسئلے تو اس وقت ہیں کہ جب سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرنا ہے۔ اسی طرح جب نماز کے آخر میں امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو کئی دفعہ مقتدی پوچھتے بھی ہیں کہ ان کو یاد نہیں ہوتا کہ ہماری کچھ رکعتیں رہتی ہیں، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں، اور ابھی ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیرتے ہی ہیں کہ ان کو یاد آ جاتا ہے کہ میری تو ابھی رکعتیں رہتی ہیں، تو کیا ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا ان کی نماز درست رہتی ہے؟ تو اس کی تھوڑی تفصیل ہے۔ جو سجدہ صاحب کا سلام تھا اس میں تو واضح سی بات ہے، دو ہی شکیں تھیں کہ اگر جان بوجھ کر سلام پھیرا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا مسئلے کا علم نہیں تھا اس وجہ سے سلام پھیرا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر مسئلے کا علم تھا لیکن بھول کر سلام پھیرا تو نماز نہیں جاتی۔ اور یہ جو آخر والا سلام ہے اس میں اگر اس نے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس کی تھوڑی تفصیل ہے، وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ آخر میں جو سلام پھیرا جاتا ہے اگر اس مقتدی نے وہ سلام امام صاحب کے ساتھ پھیرا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا کیا بنے گا؟ تو اگر تو اس نے جان بوجھ کر سلام پھیرا تو پھر تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز وہ ختم ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر اس نے بھولے سے سلام پھیرا، یاد نہیں تھا کہ میری رکعتیں رہتی ہیں، بھول کر سلام پھیر دیا، تو اس میں یہ وضاحت ہے کہ تفصیل ہے کہ اگر اس نے امام صاحب کے بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرا ہے، یعنی کہ امام نے السلام علیکم کہا تو امام کا السلام کہنے سے پہلے پہلے اس مقتدی نے بھی سلام کہہ دیا، تو اس وقت تک چونکہ جو امام ہے وہ بھی نماز کے اندر ہے اور یہ اس کا مقتدی ہے، تو اگر مقتدی سے کوئی بھول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں ہوتا، وہ معاف ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، السلام کہہ لیا پورا، السلام کہنے سے امام صاحب نماز سے نکل گئے، اس کے بعد اس نے سلام پھیرا، اور عام طور پر بعد میں ہی پھیرا جاتا ہے، اور بھولے سے پھیرا اور ساتھ ہی یاد آ گیا کہ میری تو ابھی رکعتیں رہتی ہیں، تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ چونکہ اس نے امام صاحب کے نماز سے باہر ہونے کے بعد جو ہے وہ غلطی کی ہے، اس وقت اس نے غلطی کی ہے کہ جب وہ اکیلا ہے نماز کے لحاظ سے، کیونکہ امام صاحب تو نماز سے نکل چکے ہیں، تو اس نے اب غلطی کی ہے اس وقت جب یہ نماز کے لحاظ سے اکیلا ہے، تو لہٰذا اب یہ کھڑا ہو جائے گا، اپنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا، کیونکہ اس سے ایک غلطی ہوئی ہے، اور غلطی بھی اس وقت ہوئی ہے جب امام صاحب نماز سے نکل چکے تھے، تو اس لیے پھر اس کے لیے حکم ہے کہ جب یہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا تو اس کے آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا، چاہے ایک طرف سلام پھیر چکا ہو چاہے دونوں طرف، جب تک اس نے کوئی کلام نہ کیا ہو یا قبلے سے اپنے سینے کو پھیرا نہ ہو، تو جب تک وہاں پر موجود ہے، اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میری رکعتیں رہتی ہیں، تو یہ کھڑا ہو جائے گا مقتدی، اور اپنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد اگر اس نے سلام امام صاحب کے بعد پھیرا تھا تو یہ پھر اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔